آپ ہمارے چینل روشنی کے افسانے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ مشہور و معروف شعر تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، جس میں محمود و ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کو اسلام کے باکمال وصف مساوات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایاز ایک امیر تاجر کا غلام تھا۔ تاجر کسی وجہ سے مقروض ہو گیا تو قرض اتارتے اتارتے اس بیچارے کا سب کچھ بک گیا، لیکن پھر بھی قرض ادا نہ ہوا تو اس کے غلام ایاز نے اسے مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائیں اور وہاں 10 لاکھ درہم میں مجھے فروخت کر دیں تاکہ آپ کا قرض ادا ہو سکے۔ ایاز کا مالک مسکرانے لگا اور اپنے غلام سے پوچھتا ہے، آخر اس میں ایسی کون سی خوبی ہے جو باقی غلاموں میں نہیں ہے؟ تو ایاز نے جواب دیا کہ آپ سرے بازار یہ اعلان کر دیں کہ ایاز جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ ایاز وہ سب جانتا ہے جو باقی غلام نہیں جانتے۔ بہرحال وہ تاجر ایاز کے اصرار پر اسے بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ تاجر نے اپنے غلام ایاز کے 10 لاکھ درہم طلب کیے۔ کوئی خریدار بھی تاجر کو ایک غلام کی خریداری کے لیے منہ مانگی رقم دینے پر راضی نہ ہوا، یہاں تک کہ بات پہنچی بادشاہ کے دربار تک۔ کون بادشاہ؟ جسے تاریخ سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے سنا کہ ایاز غلامی کے تقاضے جانتا ہے تو اس نے ایاز کو 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ سلطان محمود غزنوی ایاز کی ذہانت، دیانت اور وفا سے اتنا خوش ہوا کہ اسے اپنا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ دستور زمانہ ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ ایاز کی کامیابیوں سے ساتھی وزیر حسد کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ سلطان کو کسی طرح سے ایاز سے بدزن کرنا چاہیے۔ ایاز کا مخصوص حجرہ تھا جس پر ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا اور وہ کسی کو بھی اس کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ روزانہ صبح سویرے سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اس حجرے کے تالے کو کھول کر اس میں چلا جاتا، کچھ دیر تک وہاں تنہا رہتا، پھر وہاں سے نکل کر شاہی لباس پہن کر سلطان کے دربار میں حاضر ہو جاتا۔ سلطان کے حاسدین نے کہا، عالم پناہ پتہ چلا ہے کہ ایاز اپنے پاس کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے۔ جب اس کے پاس ڈھیروں خزانہ جمع ہو جائے گا تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا۔ ثبوت کے طور پر بادشاہ سے کہا کہ ایاز اس خزانے کو دیکھنے کے لیے روزانہ اپنے حجرے میں جاتا ہے، بے شک آپ اس بات کی تصدیق کر لیں۔ بادشاہ کو یہ شکایت سن کر انتہائی دکھ ہوا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جب ایاز یہاں دربار میں موجود ہو تو تم اس کے حجرے کے تالے کو توڑ کر حجرے کی اچھی طرح سے تلاشی لینا اور وہاں سے جو ہیرے جواہرات برآمد ہوں وہ لے کر دربار میں آ جانا۔ دوسرے دن ایاز سلطان کے دربار میں بیٹھا تھا کہ فوجیوں نے اس کے حجرے کا تالا توڑا اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے پورے کمرے کی تلاشی لی، وہاں ایک پھٹے ہوئے لباس اور پھٹے ہوئے جوتے کے سوا انہیں اور کچھ نہ ملا۔ اندر ایک قد آدم آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ فوجیوں نے زمین کھود کر پوری تسلی کی، لیکن مذکورہ اشیاء کے علاوہ انہیں وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ وہ اس قد آدم آئینہ اور پھٹے ہوئے لباس اور پرانے جوتے کو اٹھا کر سلطان کے دربار میں پیش ہوئے اور کہا کہ ہم نے آپ کے حکم کے مطابق ایاز کے کمرے کی تلاشی لی ہے، وہاں سے صرف یہی چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ چنانچہ وہ مذکورہ اشیاء بادشاہ کے پاس پیش کر کے چلے گئے۔ سلطان نے محسوس کیا کہ حاسدین نے اس سے حسد کیا ہے، انہوں نے ازروِ حسد اس کے مکان کی تلاشی کروائی ہے۔ چنانچہ اس نے حاسد افراد کو بلا کر ان سے کہا کہ تم ایاز سے معافی مانگو،
اگر اس نے تمہیں معاف نہ کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ حاسدین ایاز کے قدموں پر گر پڑے اور گڑ گڑا کر اسے معافی طلب کرنے لگے۔ ایاز نے کہا، اگر سلطان نے تمہیں معاف کر دیا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ الغرض ان کے مسلسل اصرار پر سلطان اور ایاز نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے ایاز سے پوچھا کہ تم نے ایک حجرہ کیوں مخصوص کر رکھا ہے؟ وہاں روزانہ جا کر کیا کرتے ہو؟ ایاز نے کہا، سلطان معظم، میں ایک حقیر غلام تھا، بازار میں بک رہا تھا۔ سلطان نے مجھے خریدا۔ جب سلطان نے مجھے خریدا تھا تو اس وقت میں نے پھٹا پرانا لباس اور پھٹے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ سلطان نے میری عزت افزائی کی اور مجھے اپنا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ اس عزت کو دیکھ کر بعض اوقات نفس امارہ مجھے دھوکہ دینے لگ جاتا ہے، چنانچہ میں نے اس کا یہ حل تجویز کیا ہے کہ اپنے پھٹے ہوئے لباس اور پھٹے ہوئے جوتے کو ایک حجرے میں رکھ کر اس پر تالا لگا دیا اور ایک قد آدم آئینہ نصب کر دیا۔ سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے میں روزانہ اس حجرے میں جاتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں، ایاز اپنی حقیقت کو پہچان۔ اس طرح سے میرے ذہن میں اٹھنے والا غرور ختم ہو جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور سلطان کے احسانات کا ممنون سمجھنے لگتا ہوں۔ معزز سامعین، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایاز کی طرح سے اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے اور اسے وقتی عزت پا کر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ہمیشہ اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے اور اسے یہ جاننا چاہیے کہ وہ پہلے ایک مشت خاک تھا جس نے بعد میں کسی غلہ یا سبزی کی شکل اختیار کی، پھر وہ غذا بنا۔ بعد ازاں غذا سے اس کا مادہ تخلیق تیار ہوا، پھر جو کچھ اسے حاصل ہوا ہے وہ سب خدا کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔